اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 25 مارچ 2024 کو جو چاند گرہن ہونے والا ہے، اس میں کچھ نام ایسے ہیں جن کے کام کاروبار میں بہت ترقی ہونے والی ہے، جن کے گھریلو معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو اس دوران کیا کرنا چاہیے جس کو کر کے اپنے معاملات میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس بارے میں بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، 25 مارچ 2024 کو چاند گرہن لگے گا، اور یہ گرہن، جیسے کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں، کہ چاند گرہن سورج گرہن سے زیادہ خطرناک ہے۔ چاند گرہن کے اثرات سورج گرہن سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ چاند زمین سے قریب ہے، اور اس کا اثر نہ صرف سمندر پر بلکہ انسان کے جسم پر بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اور چاند کا تعلق ایموشن سے، ریلیشن سے اور فیملی سے ہوتا ہے، تو اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ دوستوں، ہم نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ چاند یا سورج گرہن کے اثرات 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتے ہیں، مگر اس چاند گرہن کی انرجی اگلے 45 دن تک آپ کو نظر آئے گی، اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک بھی اس کا اثر رہ سکتا ہے۔ یہ چاند گرہن عام گرہن سے 3 گنا زیادہ طاقتور ہے، مگر اس مشکل وقت میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دوستوں، یہ چاند گرہن دونوں جگہ اپنا اثر ڈالے گا، جس جگہ یہ نظر آ رہا ہے اور جس جگہ یہ نظر نہیں آ رہا۔ دوستوں، یہ چاند گرہن انڈیا اور پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن ایسٹرولوجیکل ریسرچ کے مطابق یہ چاند جس ملک میں نظر آئے یا نہ آئے، اس کے اثرات انسان کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں۔ دوستوں، آپ بات کر لیتے ہیں ان ناموں کی جن کو اس چاند گرہن سے فائدہ ہو رہا ہے۔ دوستوں، یہ گرہن جہاں منفی اثرات ڈال رہا ہے، وہاں یہ پازیٹیو اثرات بھی دے رہا ہے۔ اس گرہن میں کچھ نام ایسے ہیں جن کے لیے باعث برکت ہوگی، جن کا میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا، ان کے معاملات میں بہتری آ جائے گی، اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو اس چاند گرہن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ چلو دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ان ناموں کی جس کو اس چاند گرہن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوستوں، ان میں بچہ، بچی، بوڑھے اور جوان سب شامل ہیں۔ ان لوگوں میں دنیا بھر کے ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کا نام ان حروف سے آتا ہے۔ دوستوں، ان ناموں میں شامل ہیں سب سے پہلے الف، عین، لام اور یہ نام تو ایسے ہیں جن کو خاص طور پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کا نام ان حروف سے آتا ہے، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جن کا نام ان حروف سے آتا ہے، تو آپ کو اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اگر برج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان ناموں والے افراد کا برج بنتا ہے برج حمل، یعنی کہ ایریز۔ تو ایریز والوں کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس دوران بہت احتیاط کریں، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور ویسے بھی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے تو آپ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کا نام ایچ یعنی کہ ہے سے آتا ہے، تو ان کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جن افراد کا نام بھی ہے سے آتا ہے، یعنی کہ حلوے والی ہے ہو یا دو چشمی ہے ہو، ان کا نام بھی ہے سے آتا ہے، تو ان کو اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کا نام ہے سے آتا ہے یا ایچ سے آتا ہے، یا اگر آپ کے گھر میں موجود کسی افراد کا نام ہے سے آتا ہے، تو ان کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اگر برج کے حساب سے دکھائے تو یہ برج بنتا ہے برج سرطان، یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں، ایش نام والوں اور برج سرطان والوں کو اس دوران چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے تو آپ جتنا بھی صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اور ذکر و اذکار کریں گے، تو اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور ایسے افراد جن کا نام بی اور الف سے آتا ہے، ان کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان نام کے لوگوں کے لیے بھی اس چاند گرہن میں کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کا نام بے اور الف سے آتا ہے، یا اگر آپ کے گھر میں کسی فرد کا نام بے اور الف سے آتا ہے، تو ان لوگوں کو اس دوران بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم برج کے حساب سے بات کریں تو ان نام کے افراد والوں کا برج بنتا ہے برج ثور، یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا نام پی اور غین سے آتا ہے،
تو ان کو بھی اس دوران احتیاط کی ضرورت ہے۔ آنے والا چاند گرہن ان کے لیے بھی کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، تو ان کو بھی اپنے معاملات میں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم بات کریں برج کے حساب سے، ایسے افراد کا برج بنتا ہے برج سنبلا یعنی کہ ورگو۔ تو ایسے افراد جن کا برج برج سنبلا ہے یعنی کہ ورگو ہے، تو ان کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور برج سنبلا والے یعنی کہ ورگو تو ایسے ہیں جن کو اس دوران بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چاند گرہن لگ رہا ہے وہ 6th ہاؤس میں لگ رہا ہے، یعنی ورگو زوڈی سائن میں لگ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ورگو والوں کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور کینسر والوں کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا تو رولنگ لارڈ ہی نون ہے، ان کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ایسے افراد جن کا نام نون، زال، زے، زوئیں اور زوات سے شروع ہوتا ہے، ان نام کے افراد کو بھی اس دوران تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس چاند گرہن کا اثر نون، زال، زے، زوات اور زے نام کے لوگوں پر بھی تھوڑا بہت پڑ رہا ہے۔ تو اگر آپ کا نام ان حروف سے آتا ہے، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی افراد ایسے ہیں جن کا نام نون، زال، زے، زوات اور زوائیں سے آتا ہے، تو ان کو بھی اس دوران احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم بات کریں برج کے حساب سے، تو ایسے نام والوں کا برج بنتا ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو ایسے افراد جن کا سٹار اسکارپیو ہے، ان کو بھی اس دوران تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی جن افراد کا نام زیڈ اور این سے آتا ہے، ان کو بھی اس دوران تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ایسے افراد جن کا نام سین، شین، سواد، جیم، کاف اور سے آتا ہے اور ایس سے آتا ہے، ان کو بھی اس دوران احتیاط کی ضرورت ہے۔ چاند گرہن کے اثرات ان کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو اگر ہم برج کی بات کریں، تو ایسے نام والوں کا برج بنتا ہے کیپریکارن اور ایکویریس یعنی کہ برج جدی اور برج درد۔ ان برج کے لوگوں کو بھی اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ایسے افراد جن کا نام دال اور چے سے آتا ہے اور ڈی سے آتا ہے، ان کو بھی اس دوران بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا نام دال اور چھ سے آتا ہے یعنی کہ ڈی سے آتا ہے، تو آپ بھی بہت زیادہ احتیاط کریں۔ چاند گرہن کے منفی اثرات آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ پڑ رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں برج کے حوالے سے، برج کے حساب سے، تو ان لوگوں کا برج بنتا ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ اور برج حوت والوں کو تو راہو لگ گیا ہے، تو اس دوران تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چلے دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں ان زوڈیک سائن کی جن کو ان مشکل وقت میں بھی فائدے مل رہے ہیں، ان کو مالی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ان کے کام کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو دوستوں، ایسے افراد جن کا نام کاف اور کاف سے آتا ہے، آپ کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ ایک نقطوں والا کاف ہوتا ہے اور ایک مرکز والا کاف ہوتا ہے۔ جن افراد کے نام ان حروف سے آتے ہیں اور انگلش میں کیو اور کے سے آتے ہیں، تو ان کو اللہ کی رحمت سے اس مشکل وقت میں بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائدہ مل رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیں کہ آپ سیف ہیں، لیکن صدقہ اور استغفار تو آپ کو بھی کرنا ہوگا، بلکہ آپ کو تو زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند گرہن کی مضر اثرات سے محفوظ رکھا۔ ایسا کرنے سے آپ کے کام کاروبار میں مزید ترقی ہوگی۔ اور اگر برج کے حساب سے دیکھا جائے، تو ایسے نام والے افراد کا برج بنتا ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ جن افراد کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اور انگلش میں ایم سے آتا ہے، تو ان کو بھی اللہ کی رحمت سے اس مشکل وقت میں فائدے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ بالکل سیف ہیں، لیکن صدقہ و خیرات تو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل وقت میں بھی چاند گرہن کے مضر اثرات سے محفوظ رکھا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے کام کاروبار میں اللہ پاک مزید ترقی فرمائیں گے۔ اور اگر برج کے حساب سے دیکھا جائے، تو ایسے افراد جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اور انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے، ایسے افراد کا برج بنتا ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اس کے علاوہ جن افراد کا نام پی، رے اور توئیں سے آتا ہے اور انگلش میں ٹی اور آر سے آتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مشکل وقت میں فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ وہ اس دوران کافی خوشحال رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو فائدے مل رہے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں کہ وہ سیف ہیں، لیکن صدقہ و خیرات تو آپ کو بھی بہت کرنا ہے۔
اور استغفار تو آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند گرہن کے مضر اثرات سے محفوظ رکھا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سربت صدور ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر برج کے حساب سے دیکھا جائے تو ایسے افراد جن کا نام پی ٹی رے اور پوائنٹ سے آتا ہے اور انگلش میں ٹی اور آر سے آتا ہے، تو ایسے نام والے افراد کا برج بنتا ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتی جاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ جن افراد کا نام پی سے آتا ہے اور انگلش میں ایف سے آتا ہے، تو ان کو بھی اس دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ان کے کام کاروبار میں بھی ترقی ہو رہی ہے، وہ بھی اس دوران بہت خوشحال رہیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو اگر فائدے مل رہے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں کہ وہ اس دوران سیف ہیں، لیکن صدقہ و خیرات تو ان کو بھی اس دوران بہت کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے مضر اثرات سے محفوظ رکھا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کریں کہ اس نے اس مشکل وقت میں آپ کو محفوظ رکھا۔ اور اگر برج کے حساب سے دیکھا جائے تو ایسے افراد جن کا نام فی سے آتا ہے اور انگلش میں ایف سے آتا ہے، تو ان کا برج بنتا ہے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے نام کے بارے میں یہ مفید معلومات جان سکیں۔ اگر آپ ہم سے کسی پوچھ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ ہم سے کسی نام کے پہلے حروف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔